الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا لا شريك له ولا وزير له ولا نذير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن لا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
بزرگان دین، عزیزان ملت، گلشن اصحاب صفا کے مہکتے ہوئے روشن ضمیروں، دور دراز گھروں میں سماعت فرمانے والی میری مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید میں سے قرآن مقدس کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بیویوں کے حقوق انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے عرض کروں گا۔ احباب دی بقا، اسلام میں عورت کا بڑا مقام ہے، اور اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے، دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں کسی مذہب نے عورت کو وہ مقام نہیں دیا۔ جو مرتبہ، جو شان، جو عزت، جو قدر، جو اہمیت اور جو فوقیت اور بلندی اسلام نے عورت کو بخشی ہے، وہ کسی اور کے ہاں ملنا ناممکن ہے۔ اور بالخصوص بیویوں کے جو حقوق شوہر کے ذمہ ہیں، آج میں اس کی نشاندہی کرنے جا رہا ہوں، اور محض اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کا سہارا لے کر کہ قرآن بیویوں کے متعلق کیا کچھ ارشاد فرما رہا ہے۔ آیا کہ آج کے دور میں، آج کے زمانہ میں شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق برتاؤ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ گھر کے اندر بیوی کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ گھر کے اندر بیوی کی کوئی عزت، احترام، توقیر ہے یا نہیں ہے؟ اور باب دی وقات حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ توجہ بابا جی سونا نہیں سمجھ نہیں آیا، میں سننا کیا سب کر نہیں آیا۔ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ صحابی رسول اللہ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں کہ ہماری بیویوں پر ہمارا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب
تماچا نہیں مارنا، تھپڑ نہیں مارنا، اور آگے ارشاد فرمایا اگر کوئی ناچاکی ہو جائے، گھر میں کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جائے اور ان سے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا نہیں چھوڑنا، ان سے قطع تعلق نہیں کرنا، ان سے ناراض ہو کر گھر سے باہر نہیں جانا۔ بیوی سے ناراض ہوئے میاں گھر چھوڑ کر چلے گی، یا گھر میں تو رہے گی یا میں رہوں گا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی نے اس بات سے روک دیا ہے۔ آگے رسول اللہ دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن زمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ مارے، جس طرح تم غلام کو مارتے ہو، غلام پہ ظلم کرتے ہو، غلام کو پیٹتے ہو، اس سے کام کرواتے ہو، اس کو اپنا ملازم بنا کر رکھا ہے، ملازم سمجھتے ہو، ایسا تم نے اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کرنا۔ ملازم میں اور بیوی میں فرق ہے، ملازم اور چیز ہوتی ہے، بیوی اور چیز ہے۔ آج کے اس جہالت کے دور میں بیوی کے ساتھ وہی رویہ بڑھتا جا رہا ہے، وہی رویہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ بیوی اور ملازم میں فرق نہیں سمجھا جاتا کہ یہ بیوی گھر کی ملکہ ہے یا نوکریانی ہے۔ اور باب دی وقار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تیسری حدیث، اللہ کے نبی کا تیسرا جملہ، ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عورتوں کے حق میں اچھا برتاؤ کرو، عورتوں کے حق میں اچھا برتاؤ اختیار کرو، اور میں نصیحت کرتا ہوں تم کو، اور تم اس نصیحت کو قبول کرو، کیونکہ عورت، اللہ کے نبی کا جملہ سماعت کیجئے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، تم نے اس کو اس انداز میں رکھنا ہے جس طرح سمجھدار لوگ ایک جملہ کہا کرتے ہیں، مثال دیا کرتے ہیں کہ سانپ بھی مارنا ہے اور لاٹھی کو بھی بچانا ہے، بات بھی کرنی سمجھانی ہے اور محسوس بھی نہیں ہونے دینا۔ اب عورت کی اصلاح بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی والا رویہ بھی اختیار نہیں کرنا۔ ٹیڑھی پسلی کو جب تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے وہ سیدھی تو نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، ٹوٹنے سے مراد ہے کہ طلاق تک کی نوبت پہنچ جائے گی۔ یہ جملہ اللہ کے نبی کا بخاری شریف میں، مسلم شریف میں اور ترمذی شریف میں حدیث کی 3 بڑی معتبر کتابوں کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ ارباب دین حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین اور مفکر اسلام، حکیم الامت
کتاب لکھی ہے اصلاح خواتین. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے اصلاح خواتین. یہ بڑی عمدہ پیاری اور معتبر کتاب ہے. حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ نے ایک کتاب لکھی ہے بیشتی زیور کے نام سے. اس میں تمام عورتوں کے مسائل، بیویوں کے مسائل، اور حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے تحفہ زوجین. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے تحفہ زوجین. اور اس کتاب کے اندر حضرت نے بڑے عمدہ آسان لفظوں میں میاں بیوی کے حقوق کو امت کو سمجھانے کا طریقہ اور سلیقہ اختیار فرمایا ہے. حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک دن نماز پڑھ رہا تھا اور نماز بھی سنت پڑھ رہا تھا، فجر کی سنتیں پڑھ رہا تھا. فجر کی سنتیں نیت باندھ لی، نماز شروع کر دی. ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، آ کر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کہنے لگا حضرت آپ نماز میں مشغول ہیں، آپ کی دوسری بیوی مکان کی چھت سے نیچے گری ہے. آپ جملے پہ غور کیجئے. حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے نماز کو توڑ دیا. جب یہ جملہ سنا کہ تمہاری بیوی چھت سے گر چکی ہے، اب حکیم الامت اشرف علی تھانوی نماز کو توڑ کر بیوی کی تیمارداری کے لیے، بیوی کی دیکھ بھال کے لیے، مرہم پٹی کے لیے گھر کی طرف جاتے ہیں. کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اتنے بڑے مولوی صاحب ہونے کے باوجود بیوی کی خبر سن کر صبر بھی نہ کر سکے اور نماز توڑ کر بیوی کی عیاد پرسی کے لیے اور بیوی کی دیکھ بھال کے لیے چلے گئے. حکیم الامت آگے لکھتے ہیں کہ یہ حقوق اللہ میں سے تھا کہ اللہ کا حکم ہے بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. اور بیوی جب چھت سے گری ہے سوائے خامد کے کون ہے گھر میں؟ ایک ناسمجھ بچی تھی اور ایک معذور عورت تھی. ان کے علاوہ گھر میں کوئی اور افراد نہیں تھا کہ جو اس کو اٹھا سکتا. مجھے مجبوراً نماز توڑ کر اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے بیوی کی عیادت کے لیے میں وہاں پہنچا. حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ایک اور جملہ لکھتے ہیں، بڑا عجیب جملہ لکھا. ان کے ہاں ایک آدمی تربوز لے کر آیا. حضرت یہ تمہاری خدمت میں پیش کرتا ہوں اور یہ تربوز تم لیجئے اور اس کو نوش کیجئے. حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تربوز لیا. آپ بیویاں دو تھیں، تربوز ایک تھا. حضرت نے چھری لی، اس کے دو پیس بنائے، آدھا ایک کے گھر میں بیچ دیا، آدھا دوسری کے گھر میں بیچ دیا. اب اکابرین کے یہ جملے ہمارے لیے عورتوں کا مرید بننے کا درس نہیں دیتے، بلکہ عورت ایک انسانیت کے ناطے اور محبت زوجین میں تقاضا انسانیت ہے کہ جتنی تم اس سے محبت کرو گے اتنی ہی وہ تمہارے ساتھ محبت کرے گی. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم جس زمانہ میں نبوت کا ادعا فرماتے ہیں، ارباب دی وقار وہ زمانہ بالکل بھی آئینی ہی جہالت کے اعتبار سے، جیسے آج کا زمانہ جہالت کے اعتبار سے۔ اس جملے کو میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں، اگر میں گنتی شروع کر دوں جو کچھ نبی کے زمانے میں، نبی کے زمانے سے پہلے ہوتا تھا، وہی آج بھی ہو رہا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے تم محسوس کرو گے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیالکوٹ کی یہ دھرتی، نورپور کا یہ خطہ کیا نبی کے زمانے میں موجود تھا کہ نہیں تھا؟ بولو، نبی کے زمانے میں تھا کہ نہیں تھا؟ یا کہ یہ بعد میں ٹکڑا بنا ہے، اللہ نے بعد میں بنایا ہے؟ ہاں، یہ نبی کے زمانے سے تھا، آبادی اس میں ہو یا نہ ہو ایک الگ بات ہے۔ ارباب دی وقار جہالت کے اعتبار سے پیارے پیغمبر کے زمانے سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، آج بھی وہی طریقہ سلیقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں بچی جنم لیتی تھی اور اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آج فرق اتنا ہے کہ جنم نہیں لینے دیتے، راستے میں ہی کام تمام کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سلوک بیواؤں کے ساتھ کیا جاتا تھا، اگر کوئی بیوہ عورت، توجہ، کوئی بیوہ عورت جس کا سہا گزر جاتا اور اس کو جنگل میں پھینک کر آ جایا کرتے تھے، درختوں کے ساتھ باندھ کر 15 سال 18 سال 20 سال 35 سال کی بیوہ اس جنگل میں تڑپ کے مر جایا کرتی تھی، اس کا تو حال کوئی نہیں ہوا کرتا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ تو سب سے بڑا کائنات کا ناصور ہے، تیری وجہ سے ہمارا بیٹا مر گیا ہے۔ ارباب دی وقار آج کے زمانے میں بھی وہی طریقہ، وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ عورت کے ساتھ شوہر کو جو رویہ اختیار کرنا چاہیے، شوہر وہ محبت عورت کو نہیں دے رہا۔ اپنی بیوی کے ساتھ اس کو جو تعلق قائم کرنا چاہیے، وہ تعلق نہیں قائم کر رہا۔ عورت کو اپنی بیوی کو محض گھر کی خادمہ، گھر کی نوکریانی اور گھر کی غلامہ کے سوا دوسرا کوئی کام نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر اللہ کے پیغمبر سب سے پہلے بیوہ سے شادی کر کے امت کو بتاتے ہیں کہ میری امت کے مسلمانوں، میری امت والوں، اگر تمہیں ایسا موقع میسر آ جائے تو میں محمد سب سے پہلے نمونہ بن کے خدیجہ کے ساتھ تمہیں شادی کر کے بتاتا ہوں۔ ارباب ذی وقار کئی طرح کے سوال اٹھ سکتے ہیں اس جملے پر کہ خدیجہ الکبریٰ امیر تھی، شاید پیغمبر نے عمارت کو دیکھا ہو۔ نہیں احباب، اللہ کے نبی نے اس زمانے کی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے خدیجہ الکبریٰ سے شادی کر کے امت کو بتایا کہ بیوہ ناصور نہیں ہے، بلکہ تم اس کے ساتھ شادی کرو گے تو تمہارے گھر میں رحمت آئے گی، تمہارے گھر میں برکت آئے گی، تمہارے گھر کے اندر اللہ کی رحمت اور برکت اور سکینہ کا نزول ہوگا۔ اور ارباب ذی وقار، ایک عورت تمہارے پیچھے ماں کو چھوڑ کر آتی ہے، ایک بچی، ایک عورت باپ کو چھوڑ کر آتی ہے، بھائی کی محبت شوہر کے لیے قربان کر دیتی ہے، ماں کی بہن کی محبت خامد پہ قربان کر دیتی ہے۔ اب خامد اگر اس کو محبت کے ساتھ نہیں رکھے گا، پیار کے ساتھ نہیں رکھے گا، آپ بتائیے گھر کے اندر وہ گھر جہنم کے اندر بدل جائے گا، وہ کبھی جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں بن سکتا۔ ارباب ذی وقار، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم شادی کرتے ہو، شادی کے بعد اپنی بیوی کے لیے مکان علادہ ہونا چاہیے، علادہ اس کے لیے کمرہ ہونا چاہیے، علادہ اس کے لیے سارا سسٹم ہونا چاہیے۔ اگر ایک عورت اپنے مکان کا علادہ مطالبہ کرتی ہے، شریعت کی روح سے آپ اس کو دبا نہیں سکتے، آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کو مکان، اس کا شوہر اس کو مکان دے،
اس کا خرچہ دے، اس کو کپڑے دے، اس کے کھانے پینے کا سارا سسٹم دے، اس کے کھانے پینے کا سارا طریقہ اور سارا جو سلیقہ ہے وہ اس کو مہیا کیا جائے۔ اور اگلی بات بھی سنیے گا احباب دی وقار، اپنی بہو کو تم زبردستی اپنی خدمت میں معمور نہیں کر سکتے ہو۔ بہو اگر خدمت کرے نیکی ہے، ثواب ہے، اجر ہے، لیکن خاوند زبردستی اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی خدمت لاٹھی کے ساتھ غصے میں یا ڈنڈے میں یا جلال میں آ کر کہے کہ تو میرے ماں باپ کی خدمت توازو کر، یہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ ماں باپ تیرے ہیں، تو ان کے لیے خادم رکھ، تو ان کے لیے نوکر رکھ، وہ تیری بیوی گھر کی ملکہ بن کے آئی ہے، وہ ماذ تیری خدمت کے لیے ہے۔ اور بابی وقار شریعت نے کتنا خیال رکھا ہے۔ اگر آج ہم ان باتوں کا خیال رکھیں، یقین کیجیے ہمارے پاس جو یہ لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد اور دیگر طرح طرح کی ہم باتیں سنتے ہیں، ایک بھی بات سننے میں نہ آئے، ایک بھی بات سننے میں نہ آئے۔ اور بابی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا کرے تو سارے ساتھی جھوم کر صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو۔ میرے مسلمان بھائی توجہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جاؤ نا اپنے ابو سے عرض کرو ہمیں خدمت کے لیے کوئی لونڈی دے دے، کوئی نوکرانی دے دے۔ اور فاطمہ چکی پیس پیس کر تیرے ہاتھوں پہ چنڈیاں پڑ چکی ہیں، دانے بن چکے ہیں، ہاتھ پکے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے سرتاج کی بات کو سننے کے بعد اس پہ لبیک کہتے ہوئے اپنے والد محترم کے حضور گئی اور جا کر عرض کی ابو میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ اس وقت آقا علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے۔ حضرت امی عائشہ سے عرض کر کے آئیں، اے امی جان جب ابو جان گھر آئیں گے تو ان سے میرا یہ سوال عرض کر دینا، تمہاری بیٹی آئی تھی اور بیٹی نے یہ تقاضا ظاہر کیا کہ دیکھو نا میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے، میرے ہاتھ چکی پیس پیس کر نشان زدہ ہو گئے، میں پیغمبر کی بیٹی ہوں اور پیغمبر کی بیٹی سے کون اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ آج امت کی ساری بیٹیوں کو پیغمبر کی بیٹیوں پہ قربان کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمان توجہ کرنا۔ اور آقا علیہ السلام گھر واپس آئے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا میرے سرتاج ختم النبیین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تمہاری بیٹی فاطمہ آئی تھی اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے خادمہ چاہیے۔ اللہ کے نبی تمہارے ہاں خادموں کی کون سی کمی ہے؟ مجھے کوئی خادمہ خدمت گزار عورت مل جائے جو پانی بھی لایا کرے، گھر میں جھاڑو بھی دیا کرے، بستر بھی جھاڑا کرے اور ہمارے لیے روٹیاں بھی پکایا کرے اور ہمارے لیے چکی بھی پیسا کرے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اٹھ کر اپنی بیٹی کے ہاں چلے گئے، بیٹی کے آنے کا انتظار نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی، حضرت فاطمہ نے جب دیکھا کہ خاتم النبیین ابو آ رہے ہیں، حضرت فاطمہ نے اٹھنا چاہا، حضرت فاطمہ نے کھڑا ہونا چاہا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بیٹھ جاؤ، فاطمہ بیٹھ جاؤ، فاطمہ بیٹھ جاؤ۔
حضرت فاطمہ بیٹھ جاتی ہیں. مسلمان توجہ کرنا، وہی سوال حضرت فاطمہ نے دوبارہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا. اے اللہ کے نبی، کوئی خادمہ مل جائے، کوئی نوکرانی مل جائے، اے اللہ کے نبی کوئی ہماری خدمت کرنے والی عورت مل جائے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ اگر تم چاہتی ہو کہ نوکرانی مل جائے، یا میں تمہیں یہ بات بتاؤں جس نوکرانی اور اس خادمہ سے اعلیٰ تمہیں کوئی چیز مل جائے، اس سے بہتر اگر تمہیں کوئی چیز مل جائے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دوبارہ کہ فاطمہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں، میں تمہیں اس سے بہتر شے دیتا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر کا جملہ سننے کے لیے حضرت فاطمہ متوجہ ہوئیں کہ اب ابو کیا کہیں گے، اب ابو کیا ارشاد فرمائیں گے. مسلمان عام ابو نہیں، کون ابو؟ انبیاء کے امام، انبیاء کے سردار، انبیاء کے تاجدار، اللہ کے محبوب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ شام کو جب تم اپنا بستر بچاتی ہو سونے کے لیے 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ دیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ دیا کرو. یہ غلام، یہ لونڈیاں، یہ خادمہ، ان سے کئی گنا زیادہ اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیارے پیغمبر نے اپنی بیٹی کی کیسے اصلاح کی، کیسا عمدہ جملہ ارشاد فرمایا. میرے مسلمان بھائی توجہ کرنا، بیوی عام بیوی نہیں، یہ بیویاں جو تمہارے عقد میں ہیں، تمہارے نکاح میں ہیں، میرے مسلمان بھائیو یہ تمہارے اپنے شوہر کی عزت ہوا کرتی ہے، اپنے شوہر کا وقار ہوا کرتی ہے، اپنے شوہر کی تسکین ہوا کرتی ہے. جس سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو اللہ کے نبی نے اس سال کو عام الفیل قرار دے دیا، عام الحزن قرار دے دیا، غم کا سال.